بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کے پاس خدام آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آج جمعے کا خطبہ آپ نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ نہیں، ایک بات بڑی قیمتی ہے، ضروری ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ہو جائے، کہیں وہ رہ نہ جائے، میں خطبہ دینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمانے لگے، بھائی مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال اس نے یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک نوجوان کو جواب دینے کی بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ مجمع کے اندر آ کے سوال کا جواب دوں۔ اب سنیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسانیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، اور انسانیت کہتے کس کو ہیں۔ امیر المومنین بتانے لگے، فرمانے لگے بھئی انسانیت اس چیز کو کہتے ہیں، ہر انسان کی انسانیت ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر سمجھے، اور اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ افضل سمجھے، اپنے سے سب کو افضل سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر سمجھے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لائی تو سرکار جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اب سرکار جو ہیں رو رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، عائشہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کی دعا کی قبولیت کو روک لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ حضور بتائیے تو صحیح، وہ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت آپ کی امت کی دعا کی قبولیت کو روک لیا جائے گا؟ سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، یہ وقت اس وقت آئے گا جب لوگ اکثر ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر جب سمجھیں گے تو سمجھ لو کہ اس وقت میری امت کی دعاؤں کی قبولیت کو روک لیا گیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، بڑی بڑی لمبی ہم دعائیں مانگتے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، تہجد بھی اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے گلے شکوے کیا ہوتے ہیں کہ یار میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آیا کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم دیکھیں، کہیں ہمارے اندر یہ خامی موجود تو نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر تو نہیں سمجھتے؟ اگر دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہیں تو سمجھ لو اس حقارت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روک لیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے جو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ بندہ متکبر بنتا ہے، اور تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے بندے میری زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ اللہ کو متکبر شخص بالکل پسند نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا آخری وقت ہوگا، اس وقت میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھیں گے شرک کر بیٹھیں گے، زکوٰۃ دیں گے شرک کر بیٹھیں گے، صدقہ دیں گے شرک کر بیٹھیں گے۔ اب یہ تینوں عمل بڑے ہیں، نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، زکوٰۃ دینا بہت بڑا عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرنے کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو دکھاوے کے لیے دیں گے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، وہ
خود اپنا بھائی مشترکہ دیوار ہے، دوسری طرف اپنا بھائی ہے، اس کے بچے بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ بڑا سخی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے 100 آدمیوں کی آج افطاری کروا دی، اتنے 100 کی آج افطاری کروا دی، اتنے غریب گھروں کے اندر آج راشن بھیجا۔ بھائی جو تیرا اپنا بھائی ہے، مشترکہ دیوار ہے، ساتھ والے اپنے بھتیجے تجھے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے بھوک کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے؟ اللہ رب العزت کو ایسا صدقہ، ایسی خیرات کرنا، ایسی زکوٰۃ دینا، ایسی افطاریاں کرانا یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ جو اپنوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اور دوسرے پھر اپنے محلے اپنی گلی والوں کو دیکھو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعاون کرو۔ اگر اس طرح اپنے جو ہے وہ رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اس عالم میں اگر ہم بڑے بھی سخی بن جائے، اللہ ایسی سخاوت کو اٹھا کے ہمارے منہ پہ مارے گا۔ اور اسی طرح اہل بیت ایسا گھرانہ کہ جہاں سے ہم کو سب کچھ عطا کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک نوجوان نے سوال کیا، کہنے لگا حضرت جی ایسا کریں کہ کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی نصیحت تو یہ ہے کہ مظلوم بن کے رہنا، ظالم کبھی نہ بننا۔ اب یہ ظالم مظلوم کی بہت ساری تعریفات ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے کی، ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اہل بیت جو یہ گھرانہ ہے ان سے پوچھتے ہیں، حضرت حسن سے پوچھا گیا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بھی ظالم شخص وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کسی دوسرے کو حقیر جانے، زبان سے نہ کہے، کر کے نہ دکھائے، بلکہ صرف اپنے دل کے اندر کسی کو حقیر جانے، فرمایا یہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور جو بندہ ظالم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی دعا بالکل قبول نہیں کرتا۔ یحییٰ بن عباس، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ کیا آپ مومن ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے بھئی اگر تو آپ کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لایا، تو اس لحاظ سے تو میں مومن ہوں۔ اور اگر آپ کی پوچھنے کی مراد یہ ہے جو سورۃ انفال کے اندر بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات، تو فرمانے لگے کہ پھر مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں مومن ہوں کہ نہیں۔ سورۃ انفال میں کیا بتایا گیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت بتایا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں۔ چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کرتے ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے ان کو مال دیا اس مال میں سے اسی کے غریب بندوں پر جو ہے وہ مال خرچ کر رہے ہوں۔ فرمایا گیا جس کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، فرمایا گیا جو ایسے لوگ، ایسی صفات والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں۔ اور پھر وہ مغفرت، اور مغفرت رکھ دی گئی ان کے لیے، ورزق کریم، اور جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی اللہ رب العزت ان کو عزت والی روزی دے گا۔ عزت والی روزی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر محنت کم ہو اور برکت اس کے اندر زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ 5 صفات آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا یہ 5 صفات موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اگر یہ 5 صفات نہیں ہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ہم فکر کریں۔ قرآن جو ہے ان 5 صفات والوں کو مومن کہہ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے پکے یہ مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھائی جس کی جو ہے تنہائی جتنی پاک ہوگی اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہماری تنہائیاں پاک ہیں کہ ناپاک ہو چکی ہیں؟ ہر بندہ خود غور کرے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہر بندہ غور کرے یار میری تنہائی پاک ہے کہ ناپاک ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، تو وہ کیا کرے؟ اپنا محاسبہ کرے، اپنی تنہائی کو دیکھے۔ اگر تو اس بندے کی اپنی تنہائی پاک ہے تو سمجھ لے کہ وہ بندہ کہ میں خود پاک ہوں۔ اگر اس کی تنہائی پاک نہیں تو وہ بندہ پاک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں
کہ جو ہے جس بندے قبولیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تنہائی کا پاک ہونا۔ خدا را آج اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی دعائیں کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کام نہیں بن رہے۔ اس طرح کام نہیں بنیں گے۔ اپنی تنہائی کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے سینوں کو پاک کریں۔ اس دل کے اندر جو دوسرے بھائیوں کا حسد ہے، بغض ہے، اس کو باہر نکالیں۔ جب تک اس حسد بغض کو باہر نہیں نکالیں گے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی اس وقت تک دعا نہیں قبول ہوگی۔ انسان آج بڑے بڑے عہدے ہمارے پاس ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں۔ کیا ہم سوچیں کہ انسانیت والا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک یہ انسانیت نہیں آئے گی اور اسی طرح دلوں سے حسد بغض نہیں نکلے گا اور ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک سمجھ لینا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر انسانیت کو پیدا کرے، اور اسی طرح ہمارے دلوں سے اللہ حسد بغض کینے جیسی بیماریوں کو نکالے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔